لیکن میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے ٹوٹے ہوئے پاڑلے سے انگلی کو باہر نکالا، آسمان کی طرف انگلی تھی، میں نے انگلی کو دیکھا، جدھر کو انگلی چلتی تھی چاند ادھر کو چل رہا تھا۔ کیا بات! آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں پایا، ارے غیب کی خبریں بتانے والا نبی ارشاد فرماتا ہے چچا جان۔ دراصل معاملہ یہ تھا، کون بیان کر رہے ہیں؟ آقا۔ کس وقت کی حالت بیان کر رہے ہیں؟ جب عمر 40 دن کی تھی۔ جی اب بتاؤ کوئی دنیا میں جوان ایسا ہے جو اپنی 40 دن کی عمر کی کنڈیشن کو بتا دے؟ نہیں بتا سکتا نا، اس کی یادداشت ہی نہیں ہوتی، اس کی کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں چچا جان، میری امی جان نے مجھے ٹوٹے ہوئے پاڑلے میں ڈال دیا، میں رونا چاہتا تھا، میرے رب نے چاند کو حکم دیا، اے چاند تو میرے محبوب کا کھلونا بن جا، تو میرے محبوب کو باتوں میں لگا لے، میرا محبوب رونے نہ پائے۔ چچا جان، چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں چاند سے کر رہا تھا، اللہ نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا تھا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے تعالیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ واہ واہ واہ! اب بات مکمل ہو گئی، حضرت عباس نے جانا شروع کیا، جو سوال کیا تھا اس کا جواب مل گیا، آپ نے جانا شروع کیا۔ میرے آقا نے کہا یا امو، اے چچا جان، یہ تو اس وقت کی ہے جب میں 40 دن کا تھا، ذہن و دماغ کو حاضر رکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے چچا؟ یا رسول اللہ، یہ اس وقت کی حالت ہے جب میں 40 دن کا تھا، اب اس وقت کی سنو جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں والذی نفسی یا امو والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ۔ اے چچا جان، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یا رسول اللہ، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، عرش اعظم پر لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس کی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ، آسمانوں پر فرشتے جو تسبیح پڑھتے تھے اس تسبیح کی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا، جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر آسمانوں پر پڑھی جانے والی تسبیح کی آواز کو سن سکتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے، وہ نبی اپنے روضہ انور میں رہ کر ہم گناہگاروں کے سلام کو سن رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت بہت اچھا تلاوت کی قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور، بے شک قد جاکم من اللہ نور۔ نور۔ اس آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے 2 اعتراضوں کا جواب دیا۔ یہ اللہ کے کلام کی بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت ہے۔ اعتراض 2 ہوئے نبی کی شان پر۔ کیا اعتراض ہوئے؟ 2۔ یاد کر کے جانا سبق کو۔ 2 اعتراض ہوئے۔ جب آقا نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ آپ اللہ کی جانب سے نہیں آئے۔ ایک اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض کچھ زمانے کے بعد میں یہ ہوا، کچھ لوگوں نے رسول تو مان لیا۔ کیا کر لیا؟ رسول تو ایکسپٹ کر لیا کہ رسول تو ہیں، اللہ کی جانب سے تو آئے ہیں، لیکن ہیں ہماری طرح۔ کیا کہا؟ رسول تو ہیں لیکن ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے، یہ رسول ہے ہم رسول نہیں ہیں ہماری طرح۔ دلیل کیا ہے؟ کہ رسول کا چلنا دیکھو، اٹھنا دیکھو، بیٹھنا دیکھو، کھانا دیکھو، پینا دیکھو، طائف کے میدان میں لہو لہان ہونا دیکھو، غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ رسول ہماری طرح ہیں۔ یہ دلیل۔ تو 2 اعتراض ہوئے۔ ایک تو یہ جن لوگوں نے کہا
یہ اللہ کی جانب سے نہیں آئے، یہ رسول نہیں۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس جو آیا، تمہارے پاس آنے والا من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ جی کیا کہا؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب مل گیا جو یہ کہہ رہے ہیں یہ رسول نہیں، لیکن دوستو کچھ لوگوں نے رسول تو مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، حضرت مولانا فرمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فرمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیے آپ۔ یہ استقبال کے جو کھڑے ہوتے ہیں نا یہ عوام میں، تو کچھ لوگوں کا کام بن جاتا ہے، اسی میں نکل لیتے ہیں اپنے بھائی پاس ماہر۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے گا، اگر آپ لوگ بیٹھ گئے ہو سکون سے تو میں بات شروع کروں۔ اچھا، میں نے کیا کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دو اعتراض ہوئے، اور دونوں کا جواب اللہ نے اس آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے میں دیا۔ بے شک۔ قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے، من اللہ۔ جن لوگوں کا اعتراض یہ کہ یہ آنے والا اللہ کی جانب سے نہیں آیا، ہم رسول نہیں مانتے، کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، ان کا جواب کیا؟ من اللہ، یہ آنے والا اللہ کی جانب سے ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تو مان لیا کہ ہاں رسول ہیں، لیکن اعتراض دوسرا کیا ہوا کہ ہماری طرح۔ ان لوگوں کا جواب اسی آیت کریمہ میں، من اللہ نور، یہ اللہ کی جانب سے آنے والا ہماری تمہاری طرح نہیں ہے، من اللہ نور، یہ نور ہے۔ کیا بات ہے، بے شک نور ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے دلیل یہ دی کہ رسول کا چلنا دیکھو، بیٹھنا دیکھو، اٹھنا دیکھو، کھانا دیکھو، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ آقا ہماری طرح ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کی سیرت کا مطالعہ نہ کرو، میں کہتا ہوں ہاں آقا کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اگر تم رسول کو چلنا نہیں دیکھو گے تو تم سے چلنا کیسے آئے گا؟ رسول کو کھاتا ہوا نہیں دیکھو گے تو کھانے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ اگر رسول کو طائف کے میدان میں لہو لہان ہوتا نہ دیکھو گے تو ظلم پر صبر کرنا کیسے آئے گا؟ اگر رسول کو دندان مبارک کا شہید ہونا نہیں دیکھو گے تو شہادت کا جذبہ کیسے آئے گا؟ میں کہتا ہوں یہ تمام سیرت کو پڑھو، لیکن جہاں رسول کو زمین پر چلتا ہوا دیکھو تو اپنے آقا کو آسمانوں پر جاتا ہوا بھی دیکھو۔ رسول کو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کھانا کھاتے دیکھو تو چاند کے دو ٹکڑے کرتا بھی دیکھو۔ آقا کو طائف کے میدان میں لہو لہان ہونا دیکھو تو سورج کو پلٹاتا ہوا بھی دیکھو۔ اس لیے کہ جب یہ دونوں پہلو کا مطالعہ آپ کریں گے، جب تک تم رسول کو کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا دیکھتے رہو گے، عبادت کرتا ہوا دیکھتے رہو گے، تم رسول کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ بے شک، حق ہے، بہت اچھا بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ خدا نہیں کہہ سکتے جی۔ اور دوسرا پہلو، جب تک تم رسول کو آسمانوں پر جاتا ہوا دیکھتے رہو گے، چاند کے دو ٹکڑے کراتا دیکھتے رہو گے، سورج کو پلٹاتا دیکھتے رہو گے، معراج کی رات سینہ شک ہو گیا، ایک قطرہ خون کا نہ نکلا، اس معجزے کو دیکھتے رہو گے، جب تک تم آقا کو عرش اعظم پر جاتا دیکھتے رہو گے، تم رسول کو اپنے جیسا نہ کہہ سکو گے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا، دونوں پہلو کا مطالعہ کرو۔ سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو اس طرح سے کرو، تم یہ بھی دیکھو تاکہ رسول کو خدا نہ کہہ سکو، اور وہ بھی دیکھو تاکہ رسول کو اپنے جیسا نہ کہہ سکو۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، بہت قرآن نے کیا کہا؟ تم جس نبی کا جلسہ سجا رہے ہو، جس نبی کا جشن منا رہے ہو، وہ کیا ہے؟ نور۔ کیا ہے وہ؟ نور۔ میں بہت جلد بات سمیٹ رہا ہوں، کیا ہے وہ؟ نور۔ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ فرش، یہ عرش، جنت و دوزخ، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ سب کچھ نہیں تھا، صرف میرے رب کی ذات موجود تھی۔ کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے،
وہ حی قیوم ہے، اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن اس کی صفات ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی دوستو۔ لیکن جب اللہ نے چاہا، میری طرف توجہ رکھیں آپ، جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے 18,000 عالم کو بناؤں، اس دنیا کو آباد کروں، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، کچھ بھائی ہمارے ہم سے اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائیہ او بابو، کچھ بھائی ہمارے ہم سے اعتراض کرتے ہیں اور آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو ہمارے نبی سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے ہمارے نبی آئے، تو پھر اعتراض یہ ہو سکتا ہے بھائی جب سب سے پہلے آئے تو سب کے بعد ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت آمینہ کے آنگن میں کون پیدا ہوا؟ جب سب سے پہلے آئے تو سب سے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تو کیا جواب دو گے اس کا؟ دیکھیے نبی کے آنے کا جب ذکر ہوتا ہے، آقا کی آمد کا جب ذکر ہوتا ہے، تو اس کی 3 جہتیں ہیں۔ سب سے پہلی جہت تخلیق، بنایا کب؟ ولادت، ماں کے پیٹ سے کب پیدا ہوئے، اور بعثت، نبی ہونے کا اعلان کب کیا؟ جی تو دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا۔ تخلیق کا مطلب کیا؟ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کا نام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت سب سے پہلی مخلوق کا نام۔ جی بے شک۔ سوال ہوتا ہے کہ نبی سب سے پہلے آئے تو پھر سب کے بعد کون آیا؟ یہ تم میلاد کس کا منا رہے ہو؟ یہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو آمینہ کے آنگن میں جو پیدا ہوئے، یہ تو سب کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ پیدا ہونا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ جی ولادت کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، اور تخلیق بنانا، جی بے شک۔ مخلوق بنانا، کیا بنانا؟ تو اللہ نے، میں کہنا کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ کیا تھا؟ اللہ تھا۔ سبق کو یاد کر لینا، صرف کیا تھا؟ اللہ تھا۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے رب ہونے کو ظاہر کروں، میں اپنی صفات کو ظاہر کروں، تو اس رب نے سب سے پہلی مخلوق اسے کہیں گے جس کی اللہ نے تخلیق کی۔ تو سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی کا نور ہے۔ بے شک۔ اب میں آج نور پر گفتگو نہیں کروں گا، ولادت پر۔ کس پر؟ ولادت پر۔ تھوڑی دیر پھر مفتی صاحب کا خطاب سننا ہے آپ کو۔ کس پر؟ ولادت پر۔ سمجھ لینا ولادت کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ اب سب سے پہلی مخلوق کا نام نور محمدی ہے، پھر آپ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوت میں تحریر کرتے ہیں، حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ اس روایت کو مواہب لدنیہ میں تحریر کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں تحریر کرتے ہیں۔ ہمارے آقا والضحا کے مکڑے والے، کہو سبحان اللہ، میں آقا کی شان بیان کر رہا ہوں، والضحا کے مکھڑے والے، واللیل کی عنبری زلفوں والے، ماں زاغ کی نورانی آنکھوں والے، طٰہٰ کے سینے والے، طٰہٰ کے تاج والے، یاسین کے سینے والے، ما ینطق عن الہوا کی زبان والے، محبوب خدا خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ترجمانی ایک شاعر نے اور کی، تجلی نور احمد کی خدا جانے کہاں تک ہے۔ میں اس کی اور وضاحت کر رہا ہوں، تجلی نور احمد کی خدا جانے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ بے شک۔ اب کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کوئی کہے کہ نبی اس طرح ہے کہ بھائی تجھ کو جتنا نظر آیا تو نے بیان کر دیا، ہمارے علماء کو، ہمارے آقاؤں کو جتنا نظر آیا انہوں نے اتنا بیان کر دیا۔ اور یہ جو دیکھیے نور کی بات کر رہی ہے، سرکار کے نور کی بات چل رہی ہے، یہ جو سورج نظر آ رہا ہے نا آپ کو، سورج، چاند، اسے کہتے ہیں خورشید و قمر، جی یہ ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں، جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں۔ تو شاعر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ میرے نبی کا نور کہاں کہاں تک ہے؟ نظارہ چاند سورج کا نظر والے ہی کرتے ہیں، بے شک نظارہ چاند سورج کا نظر والے ہی کرتے ہیں، ضیاء نور رسالت کی دلوں کے درمیان تک ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہے خورشید و قمر کی روشنی محدود عالم تک، ہے خورشید و قمر کی روشنی محدود عالم تک، میرے آقا کا جلوہ تو مکان سے لا مکان تک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خدا کی کچھ لوگ نبی کے علم کو ناپنے لگے، ان کا جواب دیا نبی کی عظمت کو ناپنا چاہتے ہو؟ خدا کی ہے خدائی بھی جہاں تک ہے خدا والو، خدا کی ہے خدائی بھی جہاں تک اے خدا والو، ہمارے مصطفیٰ کی مصطفائی بھی وہاں تک ہے، بے شک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب اللہ نے اس دنیا کو آباد کرنا چاہا تو حضرت انسان کو اس دنیا پر پیدا کیا، اور نسل انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا۔ آپ کے بعد پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کے بعد پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا یہی نور محمدی ہمارے نبی کے بابا حضرت، ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آ گیا، اور آپ کے بعد یہی نور ہمارے نبی کے بابا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا، بے شک سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا؟ حضرت عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ اور بابا کا نام کیا؟ ابو کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ ہمارے نبی کی امی کا نام کیا؟ حضرت آمینہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت آمینہ۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بابا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ چیزیں، کچھ لوگ نبی کے باپ کو بھی ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جب ہمارے نبی کا نور آیا تو آپ کی حالت یہ تھی، آپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ جن راستوں سے گزرتے تھے وہ راستے مہک جاتے تھے۔ اگر آپ کسی پیڑ کے پاس سے گزرتے تو پیڑ آپ کی جانب جھک جاتا، کسی جانور کے پاس سے گزرتے تو جانور آپ کو سجدہ کرتا، کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، سلام اس نبی پر اور اے عبداللہ جو تیری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سوٹ کرتے ہوئے یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کا نور رجب شریف کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ، شب جمعہ یعنی جمعرات کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر ہمارے نبی کی امی حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آ جاتا ہے۔ کس رات میں آیا؟ جمعرات میں۔ جانتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل جو حنبلیوں کے امام ہیں، ان کے دربار میں ایک سائل آیا، کہنے لگا امام صاحب آپ یہ بتلائیے کیا جمعرات زیادہ افضل ہے یہ شب قدر زیادہ افضل ہے؟ میں نے سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعرات زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا اچھا یہ بتا تیرے نزدیک کیا افضل ہے؟ تو سائل نے کہا تھا کہ میرے نزدیک تو قرآن کے پڑھنے کے بعد مجھے لگا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے جمعرات سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس رات میں قرآن
قرآن نازل ہوا، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ارے نادان، یہ رات وہ رات اس لیے افضل ہو گئی، لیکن میرے نزدیک تو جمعرات زیادہ افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں صاحب قرآن اپنی ماں کے شکم میں آیا، اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں اللہ کی رحمتیں تقسیم کرنے والا محبوب اپنی ماں کے شکم میں آیا۔ بے شک۔ تو دوستو پتا چلا جن لمحوں میں، جس وقت میں، جس ساعت میں ہمارے نبی کا نور اپنی ماں کے شکم میں آیا، وہ ساعتیں کتنی پر نور ہیں، وہ وقت کتنا پر نور ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے اعلی حضرت نے کہا نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام۔ دوستو یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں آمینہ کے شکم میں آ گیا، کن کے شکم میں؟ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں امام عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث جس نے 94 برس کی عمر پائی، 116 کتابیں الگ الگ موضوعات پر لکھی، جو مفکر محدث اتنا بڑا فقیہ، جانتے ہو جو 5 وقت کی نمازی نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتے، اشراق کی نماز بھی پڑھتے، چاشت کی نماز بھی پڑھتے، وہ محدث دہلی کے اندر جاگتے ہوئے ہر روز اپنے نبی کا دیدار کرتا۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی لیکن میرا کوئی عمل، قرآن کی تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، حدیثیں بیان کی، لیکن یا اللہ میرا کوئی عمل اس لائق نہیں جس پر مجھے یقین ہو کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں گا تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن مولا تیری دی ہوئی توفیق سے، اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کروں گا تو میرا ایمان کہتا ہے وہ عمل میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ بتلا دوں اس محدث نے کون سے عمل کو بیان کیا؟ کہتے ہیں یا اللہ جو میں تیرے محبوب کے نور کو، تیرے محبوب کی ولادت کو، میلاد کو پڑھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتا تھا آقا کی بارگاہ میں، یا اللہ صرف میرا یہی عمل ایسا ہے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلا نبی کا میلاد پڑھنا، اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ نبی کی پیدائش کے واقعات کو پڑھنا۔ بے شک۔ اب نبی کی امی آمینہ کی شکم میں جب ہمارے نبی آگے نا، کس کی شکم میں؟ نبی کی امی آمینہ کے۔ دوستو نہ جانے کتنی خاتون ایسی ہیں، اور خاتون خواتین سے پوچھئے جب ان کو حمل ہوتا ہے تو ان طرح طرح سے اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ کسی طرح سے مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا، ہاں جب میں رات کو سوئی تو میں نے کیا دیکھا، میرے سرحانے حسن و جمال کے پیکر فرشتوں کی جماعت ہے، اور یہ کہتی ہے آمینہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں سارے نبیوں کا امام آ چکا ہے، تیرے شکم میں رحمت للعالمین آ چکا ہے، تیرے شکم میں امام الانبیاء آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اور کہا اے آمینہ جب وہ شہزادہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی۔ کس وقت کی بات کر رہا ہوں؟ جب نبی ماں کے شکم میں آئے، بے شک۔ جس لمحہ جس گھڑی ہمارے آقا کا نور اپنی ماں کے شکم میں آیا اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، حضرت امام قسطلانی مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے داروغہ کو حکم دیا، ہمارا رضوان الجنہ، جنت کے داروغہ کو حکم دیا، اے جنت کے داروغہ جنتی دروازوں کو کھول دے اور جنتی خوشبو، جنتی عطر ساری دنیا میں چھڑک دے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا محبوب اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، اے زمین و آسمان کے رہنے والوں، اے ساری کائنات کے بسنے والوں، ساری کائنات کا ہادی، ساری کائنات کا رہبر، ساری کائنات کو راہ راست پر لانے والا محبوب اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان کر دو جب وہ نبی آئے گا تو بشیر بن کر آئے گا، نذیر بن کر آئے گا، رحمت للعالمین بن کر آئے گا، بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے گا، بے بھاؤں کا دستگیر بن کر آئے گا۔ جب وہ نبی آئے گا شافع بن کر آئے گا، مشفع بن کر آئے گا۔ اے زمین والو، وہ نبی جب آئے گا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جبریل زمین پر چلے جاؤ۔ کون بنا رہا خوشیاں؟ میرا رب۔ کس کو بھیج رہا؟ جبریل زمین پر چلے جاؤ، 1,00,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر جانا۔ کہا مولا کیوں؟ کہ ساری زمین پر گردش کرنا اور یہ کہتے ہوئے جانا زمین والو تمہیں طاہر بنانے والا، تمہیں پاک کرنے والا محبوب اب تمہارے درمیان آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صبح کو آسمان سے فرشتوں کی آوازیں آتی تھی، اے زمین پر بسنے والو خوب خوب خوشیاں مناؤ، تم ساری اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والا محبوب اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کی، اس روایت کی ترجمانی ایک شاعر نے کی۔ فرشتے کہتے تھے غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا، سبحان اللہ۔ غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو انجمن اپنی سجاؤ کملی والا آ گیا۔ جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے دشمنوں پر قہر ڈھاؤ کملی والا آ گیا۔ حضرت امام بسطلانی لکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارے نبی کا نور اپنی ماں کے شکم میں آیا، اس سے پہلے مکے کے حالات یہ تھے کہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، زمین سوکھ رہی تھی، پیڑوں پودے سوکھ چکے تھے، ہریالی نظر نہیں آتی تھی، لیکن جس رات ہمارے نبی کا نور اپنی ماں کے شکم میں آ گیا، اللہ نے آسمان سے باران رحمت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مکے کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دے دی اور جانور بول اٹھے، حمل برسول اللہ ورب الکعبتی و امام الدنیا و سراج آلہا، جانور بول اٹھے رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا کا سردار، ساری دنیا کا رہبر، محبوب، دنیا والوں کے لیے چراغ بن کر اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ حضرت آمینہ کی بارگاہ میں چلتے، اے آمینہ تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ تو نبی کی امی آمینہ کہتی ہیں میں رات کو سوئی، آمینہ کہتی ہیں جب میں صبح بیدار ہوئی اور صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے گھر کے کام میں لگی، نبی کی امی آمینہ کہتی ہیں میں اپنے گھر کے کام میں لگی، ہر روز میں گھر کا کام کیا کرتی تھی، آج میری کنڈیشن یہ ہے، آج میری حالت یہ ہے کہ میں گھر میں محنت کم کرتی ہوں، کام زیادہ ہو رہا ہے، مجھے پورے گھر میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ بے شک۔